کچھ کہانیاں ہوتی ہیں تخت کی اور کچھ ہوتی ہیں تختے کی، لیکن یہ کہانی ہے اسلامی تاریخ کے آخری عظیم سلطان کی، اور اس رات کی جب اس کی اپنی فوج شاہی محل کو گھیر چکی تھی، وہ کہ جس نے 33 سال ملک پر حکومت کی، ایک ایسی سلطنت کو سنبھالا جو مرنے کے قریب تھی، وہ کہ جسے مغرب ریڈ سلطان کہتا تھا، ایک خونی عامر کہتا تھا، لیکن کروڑوں مسلمانوں کے لیے وہ امیر المؤمنین تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، ان کا آخری محافظ تھا۔ مگر 27 اپریل 1909 کی اس رات وہ اکیلا رہ گیا، اپنی جنگ ہار گیا۔ جب باغیوں نے تخت سے اترنے کا حکم دیا تو سلطان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا کہا، میں نے 33 سال اپنی قوم اور اسلام کی خدمت کی ہے، میرا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ کیا تاریخ نے فیصلہ کر لیا؟ شاید ہاں، شاید نہیں، کیونکہ آج ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن دنیا آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ وہ سلطان جن پر پائے تخت جیسا شاندار ڈرامہ بنا اور پوری مسلم دنیا میں تہلکہ مچا گیا، کیا وہ عظیم اسلامی ہیرو تھا جس نے ایک ڈوبتے جہاز کو بچانے کی آخری کوشش کی، یا پھر وہ واقعی ایک بے رحم ڈکٹیٹر تھا جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا؟ آئیں آج دریچہ پر اس سلطان کی کہانی میں چلتے ہیں، بلکہ کہانی نہیں سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے، ایک ٹرائل ہے جس میں جج آپ ہیں۔ آج تاریخ کی سب سے بڑی عدالت میں ایک ایک کر کے اس مقدمے کے شواہد دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید ثانی کون، ایک ہیرو یا ویلن۔ جس دن عبدالحمید سلطان بنے تھے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے انہیں مبارکباد دی ہو۔ کیونکہ اس وقت بادشاہ بننا ایسا تھا جیسے کوئی ہنستے ہنستے جلتا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ لے، یا جیسے کانٹوں کا تاج خوشی سے پہن لے۔ یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا سب سے مشکل دور، وہ زمانہ جب یورپ کے دشمن اسے حقارت سے دی سک مین آف یورپ کہتے تھے، یعنی یورپ کا مرد بیمار۔ اور سچ کہیں تو یہ بات غلط بھی نہیں تھی، سلطنت کو ایک نہیں کئی بیماریاں تھیں۔ بیماری نمبر 1، معاشی تباہی، خزانہ بالکل خالی تھا، سلطنت دیوالیہ ہو چکی تھی۔ حالت یہ تھی کہ سلطنت کی پوری اکانومی، اس کے ٹیکس، اس کے کسٹمز، سب کچھ عملاً ایک غیر ملکی کمیشن کے ہاتھ میں تھا جسے آٹومن پبلک ڈیٹ ایڈمنسٹریشن کہتے تھے۔ سمجھیں، آپ اپنے ہی ملک میں اکنامکلی غلام تھے، آپ کا خزانہ، اس کی چابیاں سب لندن اور پیرس کے بابوؤں کے پاس تھا۔ بیماری نمبر 2، اندرونی بغاوتیں، ملک اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ بلقان کے علاقے جیسے یونان، سربیا، بلغاریہ وغیرہ، وہاں ایک ایک کر کے بغاوت ہو رہی تھی۔ انقلاب فرانس کے بعد نیشنلزم یعنی قوم پرستی کی جو لہر پیدا ہوئی تھی، اب سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو بھی ہلا رہی تھی، اور اس آگ کو ہوا دے رہا تھا روس، جو آٹومن امپائر کو توڑ کر گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ سمجھیں، یہ روس کی بہت پرانی خواہش تھی، عثمانی دور سے لے کر افغان جہاد کے زمانے تک۔ خیر، اب بات کرتے ہیں بیماری نمبر 3 کی، جو تھی تخت کی۔ ایک ایسا تخت جس کے منہ کو خون لگ گیا تھا۔ دور پرے ہی نہیں، خود دارالحکومت استنبول بھی سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ عبدالحمید ثانی سے صرف 3 مہینے پہلے 2 سلطانوں کو تخت سے اتارا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عبدالحمید کے والد سلطان عبدالمجید اول 1861 میں انتقال کر گئے تھے۔ قانون کے مطابق تخت ان کے بھائی عبدالعزیز کو ملا، جنہوں نے 15 سال حکومت کی، مگر وہ طاقتور وزیروں کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی بن گئے تھے، خاص طور پر مدحت پاشا کے ہاتھوں، جو ایک لبرل اور بہت ہی ایمبیشیس وزیر تھا۔ وہ سلطنت کو ویسٹرن اسٹائل کی کانسٹیٹیوشنل مونارکی بنانا چاہتا تھا۔ جب عبدالعزیز نے یہ بات ماننے سے انکار کیا تو 1876 میں مدحت پاشا نے ایک سازش کر کے انہیں معزول کروا دیا۔ یہی نہیں، صرف 4 دن بعد سلطان عبدالعزیز اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، ان کی کلائیاں کٹی ہوئی تھیں۔ سرکاری طور پر تو اعلان کیا گیا کہ یہ ایک خودکشی تھی، لیکن شاید یہ ایک قتل تھا۔ پھر عبدالحمید ثانی کے بڑے بھائی مراد پنجم تخت پر بیٹھے، لیکن چچا کے بھیانک انجام نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا، اتنا کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔
صرف 93 دن بعد انہیں پاگل قرار دے کر تخت سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تخت نہیں، سمجھیں ایک ہاٹ سیٹ تھی جس پر بیٹھنے والا یا تو مارا جاتا تھا یا پاگل ہو جاتا تھا۔ اب آخری امید صرف ایک ہی تھی، شاہی خاندان کا آخری بندہ ایک ہی تھا، 34 سال کا شہزادہ عبدالحمید۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی مارا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبدالحمید نے ساری زندگی اسی دن کی تیاری کی تھی۔ وہ دوسرے شہزادوں کی طرح عیاش آدمی نہیں تھے، ایک ذہین، محنتی اور گہری سوچ کے مالک تھے۔ دنیا کی سیاست پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہ دربار کے سازشی وزیر تھے جنہوں نے انہیں ایک شرط پر تخت پر بٹھایا تھا، وہ آئین نافذ کریں گے، یعنی سلطنت کو ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی بنائیں گے۔ سمجھے انہیں کٹ پتلی کی تلاش تھی، لیکن یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ جس بندے کو وہ تخت پر بٹھا رہے ہیں وہ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے۔ لیکن فوری طور پر تو انہیں کسی اور ہی چیلنج کا سامنا تھا، تباہ حال اکانومی، ٹوٹتا ہوا ملک اور ایک خونی تخت۔ اب سوال یہ تھا کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کیا اس گیم کو جیت سکتا ہے؟ ابھی عبدالحمید ثانی نے کانٹوں کا تاج پہنا ہی تھا۔ کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ اس کھیل کا پہلا اور سب سے بڑا چیلنج سامنے آ گیا۔ شمال سے ایک طوفان آ رہا تھا۔ روس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ عبدالحمید کو امید تھی کہ مغرب کی طاقتیں، خصوصاً برطانیہ، روس کو روکنے کے لیے اس کی مدد کریں گی، جیسا کہ کرائمین وار میں کی تھی۔ وہ روس کو کبھی بھی اتنی طاقت حاصل نہیں کرنے دیں گی کہ وہ بحیرہ روم اور نہر سوئس جیسے اہم ٹریڈ روٹس کے لیے خطرہ بن جائے۔ لیکن یہ ان کی پہلی بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ یورپ کا مرد بیمار اب بالکل اکیلا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ روس کی فوجیں استنبول کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ 400 سالوں سے سلطنت کا دارالحکومت، دارالخلافہ استنبول اب خطرے میں تھا، اور مارچ 1878 میں سلطان عبدالحمید ثانی کو روس کے ساتھ ایک ذلت آمیز معاہدہ کرنا پڑا، دی ٹریٹی آف سین اسٹیفانو۔ سلطنت یورپ میں اپنا تقریباً 1/3 علاقہ ہار گئی۔ سربیا، رومانیہ اور مونٹینیگرو آزاد ہو گئے۔ بلغاریہ بھی تقریباً آزاد ہو گیا۔ بوسنیا آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے پاس چلا گیا، اور برطانیہ نے حفاظت کے نام پر سائپرس پر بھی قبضہ کر لیا۔ سمجھیں یہ ایک بندر بانٹ تھی جس میں ہر کوئی مرد بیمار کی لاش سے اپنا حصہ نوچ رہا تھا، اور سلطان بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھا۔ اس ذلت آمیز ہار نے نوجوان سلطان کو بہت کچھ سکھایا، ایسے سبق سکھائے جن کی وجہ سے انہوں نے بعد میں لمبے عرصے تک حکومت کی۔ پہلا سبق، مغرب پر اعتبار نہیں کرنا، وہ دوست نہیں، صرف اپنے مفادات کا پجاری ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم سبق، اگر سلطنت کو بچانا ہے تو اسے باہر سے نہیں، اندر سے مضبوط کرنا ہوگا۔ اور پھر اس شکست کی راکھ سے ایک نئے سلطان نے جنم لیا۔ ایک آئیڈیلسٹ عبدالحمید مر گیا اور ایک ریئلسٹ بادشاہ زندہ ہو گیا، جو اب شیروں سے لڑنے کا نہیں بلکہ شیروں کو آپس میں لڑانے کا فن سیکھے گا۔ پھر اگلے 30 سال تک سلطان عبدالحمید نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک ایسے گرینڈ ماسٹر کی طرح اپنی چالیں چلیں، اس طرح کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان کی فارن پالیسی کی بنیاد ایک سمپل مگر بہت ہی ایفیکٹو اصول پر تھی، ڈیوائیڈ اینڈ سروائیو۔ وہ جانتے تھے کہ یورپ کی پاورز بظاہر بڑی سیولائز ہیں، مگر اندر سے سب لالچی بھیڑیے ہیں، اور ان کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ روس گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا، دنیا کی مین شپنگ لائنز پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا، اور برطانیہ ڈرتا تھا کہ اگر روس کامیاب ہو گیا تو اس کی کالونی انڈیا جانے والا اہم ٹریڈ روٹ خطرے میں آ جائے گا۔ پھر فرانس تھا جو افریقہ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، جبکہ جرمنی بھی ابھرتی ہوئی پاور تھا جو اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے نئی منڈیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور سلطان نے ان سب باتوں کو استعمال کیا۔ جب برطانیہ مصر پر قبضے کی کوشش کرتا تو وہ فرانس کو یاد دلاتے کہ اس سے تمہارے مفادات کو خطرہ ہے۔ جب روس بلقان میں انٹرفیئر کرتا تو وہ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور برطانیہ کو اس خطرے سے آگاہ کرتے، اور اس کھیل میں انہوں نے اپنی سب سے اسمارٹ موو بھی کھیلی، جرمنی پر۔ وہ جانتے تھے کہ برطانیہ اور فرانس کالونیل ایمپائرز نہیں بلکہ کالونیل ویمپائرز ہیں۔
اور جرمنی ایک نئی انڈسٹریل پاور ہے جس کی اب تک کولونائزیشن کی کوئی ہسٹری نہیں۔ اس لیے سلطان نے جرمنی کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا۔ ترک فوج کو ماڈرن بنانے کے لیے جرمنز کو بلایا گیا۔ جرمن کمپنیز کو بڑے بڑے پروجیکٹس کے ٹھیکے دیے، جن میں سب سے مشہور برلن بغداد ریلوے پروجیکٹ تھا، ایک ایسا منصوبہ جس نے برطانیہ کو پریشان کر دیا تھا کیونکہ جرمنی کو براہ راست پرشین گلف اور انڈیا کے قریب پہنچا رہا تھا۔ یوں سلطان نے جرمنی کو استعمال کر کے برطانیہ اور روس کے بیچ خود کو بیلنس کیا۔ لیکن عبدالحمید کا سب سے بڑا، سب سے انقلابی قدم وہ تھا جو یورپین پاورز کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار ثابت ہوا۔ وہ تھا پین اسلامزم، یعنی اسلامی دنیا کا اتحاد۔ سلطان عبدالحمید نے اندازہ لگایا کہ سلطنت ملک کو صرف ترک قوم کی بنیاد پر جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جو بالکل غلط ہے کیونکہ یہاں اور قومیں بھی رہتی ہیں، عرب، کرد، البانوی اور بہت سے، اور ایک ہی چیز ایسی تھی جو انہیں یونائٹ کر سکتی ہے، اسلام۔ اور سلطان کے پاس ایک عہدہ ایسا تھا جو تب دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، خلافت۔ وہ صرف ایک ترک بادشاہ نہیں تھے، وہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ذرا سوچیں، یہ وہ زمانہ تھا جب برٹش امپائر کے اندر کروڑوں مسلمان رہتے تھے، خاص طور پر ہندوستان میں۔ فرینچ امپائر میں بھی کروڑوں مسلمز تھے، شمالی اور مغربی افریقہ میں، اور روس کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد کروڑوں نہیں تو لاکھوں میں ضرور تھی۔ وسطی ایشیا میں، قفقاز میں، یہ سب کے سب غلام تھے، اور ان تمام غلام مسلمانوں کے لیے سلطان کا پیغام تھا کہ تمہارا اصل لیڈر لندن، پیرس یا ماسکو میں نہیں، یہاں ہے، استنبول میں۔ یہ یورپین پاورز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ اگر ہم نے آٹومن امپائر پر زیادہ دباؤ ڈالا تو کہیں خلیفہ جہاد کا فتویٰ نہ دے دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کی بنی بنائی امپائرز میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ سمجھیں، یہ ایک روحانی ایٹم بم تھا جسے عبدالحمید نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی باتیں بس ایسی ہی ہیں۔ نہیں، اس مثال کو ہم نے پریکٹیکلی سلطان عبدالحمید کے زمانے میں دیکھا بھی۔ ہوا یہ کہ سلطان نے حجاز ریلوے کے نام سے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ مقصد تھا دمشق سے مدینہ تک ایک نئی ریلوے لائن بنانا، جس کے ساتھ ہی دارالحکومت استنبول مدینہ سے جڑ جائے۔ لیکن اس میگا پروجیکٹ کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ سلطنت کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تب سلطان نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ڈونیشنز کی اپیل کی۔ پھر ہندوستان سے انڈونیشیا تک دنیا بھر کے مسلمانوں کے عطیات سے یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ یہ صرف ایک ریلوے لائن نہیں تھی، امت مسلمہ کے اتحاد کی زندہ علامت تھی۔ اب بیرونی دنیا کے لیے سلطان ایک ذہین سفارتکار بن چکے تھے، لیکن گھر کے اندر کے حالات بالکل مختلف تھے۔ کوئی بھی بڑا حکمران ہو، اس کی زندگی میں ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جو اس کی حکومت کا راستہ، اس کا انداز، اس کی نفسیات، سب کچھ طے کر دیتا ہے۔ سلطان عبدالحمید کے لیے وہ لمحہ تھا روس کے ہاتھوں ملنے والی تباہ کن شکست۔ اس جنگ نے سلطان عبدالحمید کو ایک سبق سکھا دیا تھا کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس جنگ میں ان کی اپنی پارلیمنٹ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس میں مختلف قوموں کے نمائندے تھے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے جو دشمنوں کے لیے جاسوسی تک کرتے تھے۔ سلطان کے خیال میں جمہوریت ایسی عیاشی ہے جسے ان کی سلطنت بالکل برداشت نہیں کر سکتی، ایسی سلطنت جس کا ایک پاؤں قبر میں تھا۔ تو 14 فروری 1878 کو جنگ کے فوراً بعد انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی بہت کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو معطل کر دیا، آئین کو ایک طرف رکھ دیا، اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مغرب کی نظر میں یہ جمہوریت کا قتل تھا، اور اسی وجہ سے انہیں ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ لیکن عبدالحمید کچھ اور سوچتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ سلطنت کو بچانے کے لیے ضروری تھا ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو کوئی کمیٹی نہیں بلکہ ایک مضبوط اور طاقتور کپتان ہی بچا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک ڈکٹیٹرز ڈائلیما تھا، ایک آمر کی مجبوری تھی۔ اب سب کچھ سلطان کی آئرن گرپ میں تھا، اور اس گرپ کا سب سے افسوسناک نتیجہ نظر آیا آرمینیا میں۔
ہوا یہ کہ آرمینیا کی مسیحی آبادی نے قوم پرستی کے جوش میں آ کر اور روس کے بہکاوے میں سلطان سے بغاوت کر دی۔ وہ تو اس حد تک چلے گئے کہ 1905 میں سلطان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی کر دیا جس میں وہ بال بال بچے۔ اب ساری لیمٹس کراس ہو چکی تھیں۔ سلطان نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس بغاوت کو بہت ہی بے رحمی سے کچل دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش میں کتنے لوگ مارے گئے کچھ نہیں پتا، لیکن یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد انہیں مغرب نے ریڈ سلطان کہنا شروع کر دیا اور ان کی لیگیسی پر ایک ایسا داغ لگانے کی کوشش کی جسے آج بھی دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سلطان کا سب سے بڑا امتحان تھا؟ بالکل نہیں۔ سب سے بڑا امتحان تھا زائنسٹ تحریک کے بانی کا وہ آفر کرنا جسے کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا تھا۔ جب سلطان عبدالحمید اپنی سلطنت کو اندر اور باہر کے دشمنوں سے بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے، تب یورپ میں ایک نئی بڑی ہی آرگنائزڈ اور ڈیپ پاکٹس رکھنے والی موومنٹ پیدا ہو رہی تھی۔ نام تھا زائنزم یعنی صہیونیت۔ اس تحریک کا بانی تھا ایک آسٹرین صحافی تھیوڈور ہرزل، جس کا خواب تھا دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کرنا اور اپنی آبائی سرزمین یعنی فلسطین میں لانا، جہاں بنے گی ایک یہودی ریاست۔ مگر اس خواب کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، ایک چٹان تھی جس کا نام تھا سلطان عبدالحمید ثانی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلسطین سلطنت عثمانیہ کا پارٹ تھا اور عبدالحمید صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، خادم حرمین شریفین تھے، بیت المقدس اور مسجد اقصی کے محافظ تھے۔ اور ہرزل یہ بات جانتا تھا کہ سلطان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، ان کی سلطنت کا دیوالیہ پن اور اس پر چڑھا ہوا ناقابل یقین قرض۔ اس نے سوچا وہ سلطان کو ایک ایسی آفر کرے گا جسے وہ ٹھکرا ہی نہیں پائیں گے۔ وہ خود کو گاڈ فادر سمجھنے لگا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ تو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 1896 سے 1902 کے درمیان 5 بار استنبول کا دورہ کیا اور ہر بار سلطان تک پہنچنے کی کوشش کی، اور بالآخر اسے سلطان سے ملاقات کا موقع مل ہی گیا۔ اس نے سلطان کو واقعی ایسی آفر کی جسے کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا تھا، یہ کہ صہیونی تحریک سلطنت عثمانیہ کا قرض اتار دے گی اور پوری دنیا میں سلطان کا پازیٹیو امیج بنائے گی، جہاں عبدالحمید خونی سلطان کے طور پر مشہور ہو چکے تھے۔ اور بدلے میں کیا چاہیے؟ صرف فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے اور انہیں اپنا نیشنل ہوم بنانے کی اجازت۔ یہ ایسی ڈیل تھی جسے کوئی بھی حکمران لازماً قبول کر لیتا، خاص طور پر جب ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہو۔ لیکن سلطان عبدالحمید کوئی عام حکمران نہیں تھے، وہ ایک خلیفہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فلسطین صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اس میں بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، یہ سب انبیاء کی سرزمین میں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی بھی ڈیل قبول کی تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے انہوں نے وہ جواب دیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ انہوں نے ہرزل سے کہا، میں اپنی سلطنت کا 1 انچ بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ ملک میرا نہیں، میری قوم کا ہے۔ میری قوم نے سلطنت کو اپنے لہو سے حاصل کیا ہے اور وہ اسے اپنے خون سے ہی سیراب کرے گی۔ آپ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں۔ ایک بار انہوں نے اپنے دربار میں بھی کہا، جب تک میں زندہ ہوں میرے جسم پر چھری چلانا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ میں فلسطین کو خلافت سے الگ ہوتے دیکھوں۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس سرزمین کو کاٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے انہیں ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی اعلان تھا، ایک ایسا اعلان کہ امت کی مقدس سرزمین فروخت کے لیے نہیں ہے۔ It is not for sale۔ یہ قدم اٹھانے کے بعد سلطان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ سلطان نے یورپ کے مرد بیمار کو 33 سال تک نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا کرنے کی پوری کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا قدم اٹھایا جو غیرت کا تقاضا تھا۔ لیکن جب وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے باہر اور اندر کے ہر دشمن پر قابو پا لیا ہے، تب ایک نئے اور اندیکھے دشمن نے اپنا وار کر دیا، ایسا دشمن جسے سمجھے سلطان نے خود ہی پیدا کیا تھا۔
دی ینگ ٹرکس، یہ تھے فوج کے نوجوان افسر، طالب علم اور دانشور، جن میں بہت سے ایسے تھے جنہیں سلطان عبدالحمید نے خود بہتر تعلیم کے لیے یورپ بھیجا تھا۔ پیرس، برلن، جنیوا اور نہ جانے کہاں کہاں۔ مقصد تھا نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ کر واپس آئیں اور سلطنت کو ماڈرن بنائیں، لیکن انہوں نے وہاں سائنس کے بجائے انقلاب سیکھ لیا۔ لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی یعنی آزادی، برابری اور بھائی چارہ۔ ان کی نظر میں سلطنت کی کمزوری اور ہر مسئلے کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک ہے: سلطان عبدالحمید۔ وہ سلطان کی ڈکٹیٹرشپ کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سلطنت کو بچانے کا واحد راستہ ہے ایک ماڈرن، سیکولر اور ترک قوم پرست ریاست بنانے میں۔ وہ 1876 میں بنائے گئے آئین اور پارلیمنٹ کو بحال کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ سلطان کے خلاف تھے اور ہر قیمت پر انہیں ہٹانے کے لیے تیار تھے۔ اور اس بغاوت میں اکیلے نہیں تھے۔ یورپ کی طاقتیں جو سلطان کی اسلام پسندی سے تنگ تھیں، خفیہ طور پر ان باغیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ دشمن اب سرحدوں پر نہیں تھا، گھر کے اندر آ چکا تھا۔ وہ آگ جو یورپ میں سلگ رہی تھی، آخر جولائی 1908 میں ایک آتش فشاں بن کر پھٹ پڑی۔ سلطنت کی اپنی فوج مقدونیہ میں موجود تھرڈ آرمی نے بغاوت کر دی۔ ان نوجوان افسروں کا ایک ہی مطالبہ تھا: آئین اور پارلیمنٹ بحال کرو۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی، اگر آئین بحال نہیں ہوا تو ہم استنبول پر چڑھائی کر دیں گے۔ اب سلطان عبدالحمید ایک دوراہے پر تھے۔ چاہتے تو اس بغاوت کو بھی کچل دیتے، لیکن ایک ایسی سول وار شروع ہو جاتی جنہیں ان جیسا بادشاہ بھی نہیں روک پاتا۔ اس لیے انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید ہی دنیا میں کوئی بادشاہ کرتا۔ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی قوم کا خون نہیں بہایا، باغیوں کی شرط مان لی اور 30 سال بعد سلطنت میں آئین بحال کر دیا۔ ینگ ٹرکس کا انقلاب کامیاب ہو گیا۔ استنبول کی سڑکوں پر جشن منایا گیا۔ لوگوں کو لگا آزادی کا سورج طلوع ہو چکا ہے، لیکن سب کچھ ایک فریب تھا، دھوکہ تھا۔ اپریل 1909 میں ینگ ٹرکس کی سیکولر پالیسیوں کے خلاف استنبول میں کنزرویٹو فوجیوں اور طلباء نے بغاوت کر دی۔ اس کا الزام فوراً کس پر لگایا گیا؟ جی ہاں، سلطان عبدالحمید ثانی پر۔ یہ ینگ ٹرکس کے لیے گولڈن چانس تھا کہ سلطان سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں، اور پھر انہوں نے مقدونیہ سے اپنی سب سے وفادار فوج، جسے ایکشن آرمی کہا جاتا تھا، بلا لی اور استنبول پر چڑھائی کر دی۔ کچھ دن کی لڑائی کے بعد انہوں نے شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اور پھر آیا وہ دن۔ پارلیمنٹ کا ایک وفد شاہی محل میں داخل ہوا اور سلطان کو شیخ الاسلام کا ایک فتویٰ پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق انہیں خلافت اور سلطنت دونوں سے معزول کر دیا گیا ہے۔ شیخ صاحب سے یہ فتویٰ کس طرح لیا گیا ہوگا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو اس اعلان کے ساتھ وہ شخص جس نے 35 سال تک سلطنت کی حفاظت کی تھی، آج اس کے اپنے ہی پڑھے لکھے بچے اسے بھیڑیوں کے حوالے کر رہے تھے۔ وہ سلطان جسے باہر والے نہیں ہرا سکے، جسے صہیونی شکست نہیں دے سکے، اندر کے دشمنوں سے ہار گیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ میرا خیال میں نہیں۔ سلطان عبدالحمید کو اصل میں اپنی ہی حکمت عملی نے ہرایا تھا۔ یہ ان کا گرینڈ ماسٹرز ڈائلیما تھا، جب سلطان کی سب سے بڑی طاقت ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ سلطان عبدالحمید کی آئرن گرپ نے سلطنت کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا تو لیا تھا، لیکن تب تک مرد بیمار کی بیماریاں ناقابل علاج ہو چکی تھیں۔ سلطان نے بیماریوں کا علاج نہیں کیا تھا، بس انہیں دبا دیا تھا، جو اندر ہی اندر کینسر بن گئیں، یعنی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ سلطان کی آئرن گرپ سے وہ گھٹن پیدا ہونے لگی جس نے ینگ ٹرکس جیسے انقلابیوں کو جنم دیا۔ سلطان نے خلافت کے ہتھیار کو یورپ کے خلاف تو زبردست طریقے سے استعمال کیا، لیکن یہی وہ نظریہ تھا جس نے سلطنت کے اندر موجود سیکولر اور قوم پرست ترکوں کو ان کے خلاف کر دیا، جو اسلام کو نہیں، ترک آئیڈینٹی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ سلطان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ شطرنج کی بساط پر ان کے اپنے مہرے ہی بغاوت پر اتر آئے ہیں، اور جو قلعہ انہوں نے سلطنت کو بچانے کے لیے بنایا تھا، وہی ان کی جیل بن گیا۔ سلطان کو تخت سے اتار دیا گیا۔ وہ عثمانی خاندان کے آخری ایسے بادشاہ تھے
جن کے پاس کچھ اختیار تھا، کچھ پاورز تھیں، کیونکہ ان کے بعد جو بھی آئے وہ بس کٹ پتلی تھے۔ سلطان نے باغیوں سے کہا، میں نے 33 سال سلطنت کو چلایا ہے، تم اسے 33 دن بھی نہیں چلا پاؤ گے۔ اور ان کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک ثابت ہوئی، کیونکہ اگلے 10 سالوں میں جو ہوا وہ کسی نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 1911 میں لیبیا عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ینگ ٹرکس کی حکومت ابھی ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اٹلی نے سلطنت کے آخری افریقی صوبے لیبیا پر بھی حملہ کر دیا۔ استنبول کی کمزور حکومت کوئی خاص مدد نہ بھیج سکی اور لیبیا ہاتھ سے چلا گیا۔ 1912 میں بلقان میں بغاوت ہو گئی۔ سربیا، بلغاریہ، یونان، مونٹینیگرو سب نے مل کر سلطنت پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ ایک اور تباہ کن شکست۔ صرف چند ہفتوں میں ہی سلطنت عثمانیہ اپنا تقریباً سارا یورپی علاقہ کھو بیٹھی۔ یہ کیا کم تھا کہ 1914 میں ایسی حکومت نے سلطنت کو فرسٹ ورلڈ وار میں بھی جھونک دیا، ایک ایسا جوا جس میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا، اور یہ جوا بھی وہ بری طرح ہار گئی۔ پھر 4 سال کی خونی جنگ کے بعد 1918 آ گیا۔ نتیجہ مکمل تباہی۔ برٹش آرمی بغداد اور بیت المقدس میں بیٹھی تھی، تمام عرب علاقے ہاتھوں سے نکل چکے تھے، بلکہ خود اناطولیہ پر بھی اتحادی فوجیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 600 سالہ عظیم سلطنت اب صرف کتابوں کا حصہ بن گئی، تاریخ کے صفحات میں کھو گئی۔ ینگ ٹرکس کا آزادی کا خواب سلطنت کی مکمل تباہی پر ختم ہوا۔ ان کی ناتجربہ کاری، ان کا قوم پرستانہ جنون اور ان کی اقتدار کی ہوس ملک کو لے ڈوبی۔ پھر یہی وہ سال تھا جب سلطان نے نظر بندی کے دوران اپنی آخری سانس لی۔ 10 فروری 1918 کو فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے سے صرف کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور جب آخری محافظ بھی چلا گیا تو مرد بیمار کی لاش پر گدھ بھی جھپٹ پڑے۔ برطانیہ اور فرانس نے پورا مڈل ایسٹ آپس میں بانٹ لیا۔ وہ فلسطین جسے سلطان نے اربوں ڈالرز میں بھی نہیں بیچا تھا، اب برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ وہ ڈیل جو سلطان نے نہیں کی اب مفت میں ہو رہی تھی۔ اسرائیل بننے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن اس سے کہیں پہلے 3 مارچ 1924 کو خلافت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ترکی نے اعلان کر دیا کہ وہ امت کا روحانی مرکز نہیں، مسلمانوں کا رہنما نہیں۔ تو تاریخ نے سلطان عبدالحمید کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، وہ بالآخر سلطان تھے، انسان تھے۔ کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، اور بادشاہ تو بالکل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک ڈوبتے جہاز کے آخری کپتان تھے۔ انہوں نے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے، اور بعد میں وقت نے ثابت بھی کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطان کو غدار کہہ کر تخت سے اتارا تھا، 10 سال میں پوری سلطنت ڈبو گئے۔ ہاں، سلطان عبدالحمید کی کہانی ہمیں ایک کڑوا سبق ضرور دیتی ہے کہ گھر کو جو آگ گھر کے چراغ سے لگتی ہے وہ سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ جب کوئی قوم خوبصورت نعروں کے فریب میں آ جاتی ہے اور اپنے صف لیکن مخلص حکمرانوں کو ہٹا دیتی ہے تو اس قوم کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اب سلطان عبدالحمید کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کا۔ سلطان ایک ہیرو ہیں یا ویلن؟